کہ عمران خان صاحب کا رویہ واقعی تبدیل ہو گیا اور اب وہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور کیا ٹرمپ سب سے بڑا یو ٹرن ہے یا عمران خان صاحب سب سے بڑا یو ٹرن ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور کیا جنرل باجوہ صاحب نیوٹرل تھے، کیونکہ عمران خان صاحب اب نئے جو آرمی چیف ہیں ان کو نیوٹرل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو جنرل باجوہ صاحب کا رویہ تھا وہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جس کے اوپر ہم آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ کیا واقعی جنرل باجوہ صاحب نیوٹرل تھے۔ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا، لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج کا ایک اسپیشل ویلاگ ہے، اور یہ ویلاگ ہم نے تیار کیا ہے آپ کے سوالوں پہ۔ یہ آج ہمارا نہیں ہے، آج آپ کا ویلاگ ہونے والا ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ پوچھتے ہیں، انہی کے جوابات آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا جی محمد شفیق صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی آپ کو یقین ہے کہ خان صاحب کا رویہ کیا تبدیل ہو گیا ہے؟ تو چوہدری صاحب کے پاس ہم ایک تو یہ کوشچن لے کے جائیں گے کہ کیا رویہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ایک اور کوشچن اٹھا تھا۔ وہ کوشچن یہ تھا کہ آپ نے بات کی کہ خان صاحب کا رویہ تبدیل ہوا، اور پھر اگلے دن پھر اگریسو خان صاحب کا بیان آ گیا، تو ہم نے اسے ڈسکس کیا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایکچوئل میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ والی بات ٹھیک ہے یا وہ والی بات ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزوں کو ہم ایڈریس کریں گے آج اپنے پہلے سوال میں۔ اچھا، جمعرات کے جو ویلاگ سے دونوں، اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ جو صبح کے وقت ویلاگ لگا تھا اس کے اوپر ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اب سوچ لیا ہے کہ وہ جنرل آصف منیر صاحب کے قریب جائیں گے اور معاملات کو سیٹل کریں گے، اور اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد جو شام کا ویلاگ تھا اس کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے پھر کہہ دیا ہے کہ جو آرمی چیف ہے نیوٹرل نہیں ہے، اور لوگوں نے کہا کہ جی آپ ایک جگہ پہ سٹینڈ کریں، یا یہ کہیں کہ عمران خان صاحب ان کے خلاف ہیں اور وہ ان سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا پھر یہ بتائیں کہ جی عمران خان صاحب نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ تو آپ کے دو جو ویلاگز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک امپلسو پرسنالٹی، ایک عجیب و غریب سی پرسنالٹی ہے، وہ ایک مرتبہ یہ امپریشن دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر وہ ویلاگ ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا اگر امپلسو بیہیویئر آتا ہے ان کا، ایک دوسری رائے ہو جاتی ہے، تو یا تو یہ ہے کہ ہم اس رائے پہ، پہلی رائے کے اوپر ڈٹ جائیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب نے تو سمجھوتا کر لیا، اور دوسری جو خبر ہے اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی دونوں رائے جو ہیں عمران خان صاحب کی ہے۔ جب پہلی رائے تھی، جب علی محمد خان کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، علی محمد خان صاحب نے ان کو کنونس کیا، عمران خان صاحب کنونس ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اگر فوج نیوٹرل ہو جائے تو سب سے بڑی بات ہے نیوٹرل ہونے کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا بند کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور ہم باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب میڈیا سامنے آیا اگلے دن، تو انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو نیوٹرل ہی نہیں ہے جنرل آصف منیر، اور انہیں 5 سال کی تک کے لیے ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، اور ان کو تو بہت زیادہ فیور کر دی گئی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ چور ہے، اور انہوں نے ان کو سپورٹ کی، اور یہ ان کا اندرونی معاملہ نہیں، اندرونی معاملہ اس وقت ہوتا اگر یہ نیوٹرل ہوتے۔ تو اب انہوں نے دوسرا ویو لیا، تو اب اس خبر کی بیس پہ دوسرا ویلاگ ہوا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پولیٹیکل ویلاگس ہوتے ہیں یہ خبروں کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر خبر ایک ہے تو اس کے اوپر ہوگا، اب اس سے الٹ اگر خبر آ گئی ہے تو اگلا ویلاگ اس کے اوپر ہوگا۔ مثلا ہم آج یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر بڑا امن ہو گیا، کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہو رہا، اور پاکستان اب سیف ہو گیا، اور وہ کس بیس پہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر واقعی کوئی بم دھماکہ نہیں ہو رہا، کسی جگہ پہ اغوا برائے تاوان نہیں ہو رہی، کسی جگہ پولیس کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا، معاملات سیٹل ہو گئے، تو ہم نے اس کے مطابق تجزیہ کر دیا۔ لیکن اگر شام کو خدا نہ خواستہ کسی جگہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس بم بلاسٹ کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی کے اندر بہت فلاز ہیں، جب وہاں سے افغانستان سے لوگ آئے اور وہ گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے آئے اور انہوں نے پشاور کے اندر یا صوابی کے اندر حملہ کر دیا، تو یہ پاکستان اب سیف نہیں ہے۔ تو آپ تو یہ کہیں گے جی کہ صبح آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سیف ہے اور اس وقت کہہ رہے ہیں پاکستان سیف نہیں ہے، تو آپ کے اندر تضاد ہے، جبکہ تضاد ہمارے اندر نہیں ہے، واقعات کے اندر تضاد ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل اور نیوز بیسڈ تجزیہ ہوتا ہے۔ نیوز جب بدلے گی تو تجزیہ بھی تبدیل ہوگا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں کہ نہیں یہ بم بلاسٹ ہوا، اس کے اندر 100 لوگ شہید ہو گئے، لیکن پاکستان بڑا محفوظ ہے اور یہاں پہ اس قسم کے کوئی واقعات یا کوئی وارداتیں نہیں ہوتی، تو یہ غلط ہوگا۔ تو یہ اس کی وجہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا خان صاحب راضی ہو گئے ہیں یا خان صاحب مان گئے ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، تو اس پہ مجھے ڈاؤٹس ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے۔
بلکہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو آخری بندہ جو ان کے ساتھ ملاقات کر کے جائے گا. ویسے پہلا بندہ جائے گا اور وہ آ کے کوئی بات کرے گا تو عمران خان صاحب کہیں گے بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بلائیں گے فوری طور پر پرنسپل سیکرٹری کو اور کہیں گے یہ کر دو. اب پرنسپل سیکرٹری جو ہے نا وہ فیصلہ رکھ کے اپنے پاس بیٹھ جاتا تھا, اس کے بعد دوسرا بندہ آتا تھا اور وہ کو بات کرتا تھا, تو اس کے بعد پھر بلا کے اس سے الٹ فیصلہ کروا دیتے. اچھا, پرنسپل سیکرٹری جو تھے وہ بھی اس کو بھی رکھ کے بیٹھ جاتے تھے, پھر تیسرا بندہ آتا تھا, پھر چوتھا آتا تھا, پانچواں آتا تھا, اور وہ رکھ کے فیصلے بیٹھے رہتے. جو آخری آدمی اٹھ کے جاتا تھا, جو فیصلہ ہو جاتا تھا, اس کے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے تھے, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے کان میں جو پھونک دیا جائے وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کام شروع کر دیتے. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ 35 پنکچر کا انہوں نے کہہ دیا تھا. بالکل. اب وہ آخر میں پوچھتے رہ گئے جی کس نے کہا تھا, کہاں سے انفارمیشن آئی, کیس ہوا ان کے اوپر, عدالت میں جانا پڑا, تو انہوں نے کہا جی سنی سنائی بات تھی, مجھے تو ایک بریگیڈیئر صاحب نجم سیٹھی صاحب پہ جو کیا تھا, نجم سیٹھی صاحب کے اوپر کیا تھا. اور اب اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے تو بریگیڈیئر نے کسی نے کہا تھا. وہ بریگیڈیئر کون ہے وہ بھی ان کو یاد نہیں تھا. ٹھیک. سیم اسی طرح انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جی ایک چائنیز کمپنی ہے اور اس نے میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا. وہ بعد میں عمران خان صاحب ثابت ہی نہیں کر سکے. اور پھر انہوں نے ایک الزام یہ لگا دیا تھا کہ ایک یو کے کی جو NGO ہے اس نے جو پاکستان کے اندر کام کرتی, ڈیفٹ ہے شاید نام اس کا, اور وہ جو ہے اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب اس کے پیسے کھا گئے. میاں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے رشوت دی, وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے انگلینڈ کے اندر دعویٰ کر دیا اور عمران خان صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. تو عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ جو ان کے کان میں پھونک دیتا ہے وہ عموماً اس بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد شفٹ ہو جاتے ہیں وہ. تو عمران خان صاحب کے پاس جب کوئی نیوٹرل لوگ ملتے ہیں ان سے اور یہ کہتے ہیں سر کہ ہماری لڑائی بنتی نہیں ہے, اسٹیٹ کے ساتھ لڑ کے کون جیتا ہے آج تک, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کریں اور فوج کے ساتھ چلیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہ کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, تو ہمیں ان کو راضی کرنا چاہیے, ان کے ساتھ رہنا چاہیے. عمران خان صاحب فوراً ایگری کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ کرو, اور بعد میں آ کے باہر لوگ بات کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب مائلڈ ہو گئے. لیکن اس کے بعد کوئی اگریسو آدمی مل جاتا ہے اور کہتا ہے جی بس اب رگڑا لگا کے رکھیں آپ ہیں, اور دھڑ رگڑا, اور یہ لیٹ گئے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب آپ بڑے بہادر آدمی, آپ سے بڑا کوئی تاریخ میں بندہ گزرا ہی نہیں. تو عمران خان صاحب پھر اگلی تقریر چھاڑ دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے اندر یہ امپلسونیس ہے, کبھی وہ یہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب تھک گئے ہیں. 1.5 سال وہ مسلسل جیل کے اندر رہ رہے ہیں اور وہی ان کو مخصوص قسم کا کھانا کھانا پڑتا ہے. کبھی پنکھا بند ہو جاتا ہے, کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے, کبھی واش روم کے اندر سے پانی لیک کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی ڈاکٹر نہیں ملتے, کبھی ملاقاتوں پہ پابندی لگ جاتی ہے. اس 1.5 سال کے عرصے کے اندر عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں سے انقلاب آئے گا اور وہ میرے دروازے کھول دے گا. نہ انقلاب آیا, نہ لوگ آئے, نہ الیکشن کا کوئی فائدہ ہوا ان کو, اور الٹا ان کے اوپر کیس کے اوپر کیس, کیس کے اوپر کیس بنتے چلے گئے. کبھی وہ آرمی چیف سے امید لگا لیتے تھے, کبھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے امید لگا لیتے تھے, کبھی وہ پارلیمنٹ سے امید لگا لیتے ہیں, کبھی وہ پوری قوم سے امید لگا لیتے ہیں کہ قوم یہ غلامی کے زنجیریں توڑ کے باہر نکلے گی. تو اب جو غلامی کی زنجیریں نہیں ٹوٹ رہی, اور نہ کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی انقلاب آ رہا ہے, نہ ان کی پارٹی کو کمال کر رہی ہے, تو عمران خان صاحب تھک ضرور گئے. اور انہوں نے یہ سوچنا ضرور شروع کر دیا ہے کہ کوئی دوسرا میڈیم بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اسی لیے اب وہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا تھکاوٹ کی وجہ سے اب سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اب یہ 1 مہینے میں کرتے ہیں, 2 مہینوں میں کرتے ہیں, 3 مہینوں میں کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے حد 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا. 6 مہینے کے اندر اندر عمران خان صاحب کا سمجھوتا ہو جائے گا اور عمران خان صاحب سیاست کو وقتی طور پہ خیر بات کہہ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اور ان بیانات کی وجہ ان کا جو رویہ ہے اور مستقل مزاجی ہے, مستقل مزاجی نہیں ہے ان میں. نہیں, مستقل مزاج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مستقل مزاج ہیں, لگے رہتے ہیں. اور ویسے ان کی ایک فلسفی بھی ہے, اور جو لاہوری کلچر ہے نا ایک, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بڑک ماریں گے تو دوسرا آدمی سنے گا. وہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے نا تو دوسرے کے ساتھ کبھی آپ کے ڈائلاگ نہیں ہوں گے. اور جو لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں وہ ان سے بات کرتے بھی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ بڑی تحریک چلاؤ, آپ شور شرابہ کرو, آپ ہنگامہ کرو, پھر جا کے وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, پھر آپ ان سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ملوا سکیں گے. لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں بیٹھا. ابھی تک تو کوئی نہیں بیٹھا. لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جس دن پوری قوم باہر نکل آئی تو افواج پاکستان فوری طور پہ کہے گی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائلاگ سٹارٹ کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوہے صاحب اگر میں آپ سے کہوں کہ خان صاحب کے بیانات پہ زیادہ سیریسلی یقین نہ کیا جائے تو بات ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں, ہاں یہ بات تو ہے, عمران خان صاحب کے جو بیس ہے نا وہ بیس ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن ان کی ساری دوڑ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میری بات سنیں,
آپ نے مجھے چھوڑ کے غلطی کی ہے, آپ کو چاہیے کہ دوبارہ میرے ساتھ مل جائیں اور جناب فیض حمید کو میرے حوالے کر دیں اور وہ میری گورنمنٹ چلائے, یا نئے جو ڈی جی ایس آئی ہیں وہ میری مدد کریں, مجھے یہاں سے باہر نکالیں, اس کے بعد الیکشن ہو, الیکشن رگڈ ہوں, باقی سیاسی جماعتوں کو میرے ساتھ ملائیں اور جہاز جو ہے نا وہ پھر دوبارہ کسی کا استعمال کریں, بندے پورے کریں اور مجھے پرائم منسٹر بنائیں, اور اس کے بعد میری جو بھی حماقت ہے اس کے اوپر آپ پردہ ڈالیں. یہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہ وہ قوم کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, نہ کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں, نہ کوئی نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں, صرف اقتدار پہ آنا چاہتے ہیں. اور کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے, یہ ساری جدوجہد کا مقصد اقتدار. ساری جدوجہد کا مقصد یہی ہے کہ فوج جو ہے وہ میرے ساتھ ملے. ٹھیک ہے, اور مجھے دوبارہ اقتدار میں لے کے. نئی آزادی نہیں, نئی غلامی چاہیے. نہیں پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف. اگلا سوال ہے جی, ہم ظہیر احمد صاحب نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب زیادہ یو ٹرن لیتے ہیں, وہ بڑے یو ٹرن ہیں, یا ڈونلڈ ٹرمپ بڑے یو ٹرن ہے؟ بڑا یہ سارکاسٹک قسم کا کوشچن ہے, لیکن اس کا آنسر بہت سیریس ہے, سنیے گا. دیکھیں, ایک خاص کریکٹر ہوتا ہے, اور یہ جو کریکٹر ہوتا ہے آپ اسے اس طرح سمجھ لیں کہ یہ دیواریں توڑ کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن روند کے سارے راستے کے اندر جو رکاوٹیں اس کو ٹھوکر مار کے آگے نکل جاتا ہے. اور وہ جو کریکٹر ہے وہ ٹرمپ اور عمران خان دونوں کے اندر سیم ہے. ٹرمپ جو ہے وہ اپنے سسٹم کو بریک کر کے باہر ہے. اگر وہ سسٹم کے تحت آتے تو کبھی بھی ٹرمپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تھا, نہ پہلی مرتبہ نہ دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ پریزیڈنٹ بنا, اس نے سسٹم کو بریک کیا اور بنا. اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے 4 سال اس کے ساتھ اپنے سینگ پسائے رکھے. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چلنے نہیں دیا, لیکن ٹرمپ اس کے باوجود چلتا رہا. پھر اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے, اگلا الیکشن لڑا, ہار گئے. تو اس کے بعد سب کا خیال یہ تھا کہ ٹرمپ فوت ہو گیا, کیونکہ امریکہ کی ہسٹری ہے 235 سال کی, کہ اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ جو دوسرا الیکشن ہار گیا سو ہار گیا, اب اس کے کم بیک کرنے کے کوئی چانس نہیں ہے. لیکن ٹرمپ نے دوسری مرتبہ کمال کر دیا تھا. سیم ود عمران خان, کہ عمران خان جو اس کی ساری اٹھان جو ہے وہ یہ ہے کہ انتھک آدمی تھا, لگا رہا اور جنونی طریقے سے لگا رہا, اور بالآخر وہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کے پرائم منسٹر بن گیا. اور اس کے بعد جب اسے نکالا گیا تو اس دیکھ لیں اس نے تباہی پھیر دی ہر طرف. اس کے بعد جب وہ جیل میں ہے تو جیل کے اندر بھی وہ کمال ہی کر رہا ہے. سب کا خیال تھا کہ عمران خان پپو ہے, یہ اتنا عرصہ جیل کے اندر نہیں گزار سکے گا, لیکن دیکھیں اس نے 1.5 سال گزار لیے وہاں پہ, اور وہاں سے بھی کنٹینیوسلی ناک کر رہا ہے, کری جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ وہاں سے وہ پتھر پھینکتے رہے. وہ پتھر آئے یا ہاتھ میں, اینٹ آئے اس کے ہاتھ میں, جو آئے وہ پھینک دیتا ہے. تو وہاں پہ بھی وہ لگا ہوا سارا. تو یہ خاص کریکٹر ہے. یہ خاص کریکٹر جو ہوتا ہے یہ اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. عمران خان جو ہے اگر انہیں سامنے کوئی گول نظر آ رہا ہو اپنا, تو یہ اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر جائیں. یو ٹرن تو بڑی چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھ لیں کہ انہیں ہدف حاصل کرنے کے جمائمہ خان کو طلاق دینی پڑی. پہلے جمائمہ خان کے ساتھ شادی کرنی پڑی, شادی کر لی, پھر اس کو طلاق دینی پڑی, طلاق دے دی. پھر اس کے بعد ریحام خان کے ساتھ شادی کرنا پڑ گئی, شادی کر لی, پھر اس کو طلاق دینی پڑی, طلاق کر لے. پھر اس کے بعد بشرا بی بی جو ظاہر 5 بچوں کی ماں ہیں اور وہ باقاعدہ نانی ہیں, اور ان کے ساتھ شادی کرنی پڑی, شادی کر لے. تو عمران خان صاحب اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. طلاق دینی پڑی دے دیں گے؟ نہیں, یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, بری بات, کیونکہ دو ہسٹری میں چیزیں شامل ہیں. دیکھو میں اس چیز پہ بالکل کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ایک شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں اس ٹائپ کی بات نہیں کرنی چاہیے. ماضی کو ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن نہ حال کو کرنا چاہیے, نہ اس ٹائپ کی جو فیملی لائف ہے اس کے فیوچر پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال خان صاحب جو ہے نا اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ ہر یو ٹرن کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے, تو وہ ہنس کے کہتے تھے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھی, یہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہے. مثلا کیانی صاحب کو جب ایکسٹینشن دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے, تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑا رجسٹ کیا تھا. جب انہوں نے جناب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تو اس کے اوپر انہوں نے ہنس کے کہا تھا کہ نہیں, وہ کیانی صاحب اچھے جنرل نہیں تھے, جناب باجوہ اچھے جنرل تھے. اور جناب باجوہ صاحب کے خلاف جب انہوں نے شروع کی کاروائیاں تو کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, جناب باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. تو عمران خان صاحب بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں. سیم ڈونلڈ ٹرمپ, اسے کوئی یو ٹرن لینا چاہے, کسی بات سے اسے پیچھے ہٹنا پڑے, کسی بات پہ مکرنا پڑے تو مکر جائیں. تو یہ خاص کریکٹر ہوتا ہے جو پچھلی چیزوں کو یاد نہیں رکھتا, اور یہ اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا. تو عمران خان صاحب کو اگر اس وقت پرائم منسٹر بننے کے لیے امریکہ کی مدد لینی پڑ گئی تو لے لیں. اسی افواج پاکستان کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تو بیٹھ جائیں گے. اسی جنرل عاصم منیر کی تعریف کرنی پڑی تو کر دیں گے.
اور اسی اگر مثلا اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں وہ کیا کیا نہیں کہتے تھے، پھر اسی محمود اچکزئی صاحب کے پیچھے لگ گئے، ان کو لیڈر بنا دیا اپنا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے کچھ 14-15 سال سے اختلافات تھے، کیا کیا نہیں کہتے تھے، پھر اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے. بلکہ انہوں نے ان کو 9 نومبر کا کل کا جو جلسہ تھا اس کے لیے دعوت دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ آئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہاں سے بھاگ گئے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آ کے آپ جیل میں میرے ساتھ ملاقات کریں. تو مولانا نے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دی. تو اس لیول پہ عمران خان صاحب چلے گئے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بڑا یو ٹرن لینا پڑا تو عمران خان صاحب کو 2 منٹ بھی لگا دیں. ٹرمپ کو بھی اگر یو ٹرن کرنا پڑا کر دے گا. تو یہ خاص کریکٹر ہوتا ہے. اور یہ مقابلہ برابر کا ہے، دونوں برابر یو ٹرن لے سکتے وہ برابر یو ٹرن لے سکتے ہیں. ابھی دیکھیے گا ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنیں گے نا اس کے بعد آپ یو ٹرنز دیکھیے گا ان کے، اور ہر یو ٹرن کے اوپر کہکا لگائیں گے، ہنسیں گے، لوگ پوچھتے رہ جائیں گے، لیکن مجال ہے جو وہ اظہار بھی کریں کہ میں نے کبھی کوئی ایسا کہا بھی تھا. ٹھیک. اب تیسرا سوال جی، تیسرا سوال خالدہ شفق صاحبہ نے کیا ہے. انہوں نے کوشچن کیا چوہے صاحب، وہ کہتا ہے کہ کیا جنرل باجوہ نیوٹرل تھے؟ مطلب یقیناً بات کریں جب وہ یونیفارم میں تھے تب کیا وہ نیوٹرل تھے؟ دیکھیے عجیب سی بات ہے کہ اب نیوٹرلٹی پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں. مثلا جب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے جنرل باجوہ تو بالکل نیوٹرل نہیں تھے. اب عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. میاں نواز شریف صاحب کی پوری فیملی کو پیس کے رکھ دیا انہوں نے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو اٹھا کے جیلوں کے اندر پھینک دیا اس وقت. اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے ان سب کو ڈنڈے کے زور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ رکھا انہوں نے. تو اس کو نیوٹرلٹی نہیں کہا جا سکتا کہ ایم کے ایم کو انہوں نے رکھا، کاف لیگ کو ان کے ساتھ رکھا، بلوچستان کی جو پارٹیز ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، شاہ زین بگٹی صاحب ہیں، ان سب کو عمران خان صاحب کے پاس رکھا. پھر پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ جو رسا توڑوا کے بھاگ رہے تھے ان سب کو قابو کیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت نیوٹرل تھے. وہ نیوٹرل ہوتے تو یہ پولیٹیکل افیئرس کے اندر اپنے ہاتھ نہ ڈالتے، لیکن انہوں نے ڈالے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ میرا ساتھ دیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہو گئے، ہم تو نہیں روک رہے ہیں کسی کو بھی. اچھا، اس وقت جو نیوٹرلٹی تھی عمران خان صاحب کو بڑی بری لگی، اور اس کے بعد ویسے واقعی وہ نیوٹرل تھے، انہوں نے کسی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں کیا. لیکن پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی. خان صاحب نے پھر ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب ہماری طرف نیوٹرل ہو جائیں. تو انہوں نے انہیں اپنی طرف نیوٹرل کرنے کی بڑی کوشش کی. 2 ملاقاتیں ہوئیں. پھر انہیں بار بار ایکسٹینشن کی آفر کی گئی. تو اگر جنرل باجوہ صاحب کو دیکھا جائے تو مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ تھی اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے. عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو وہ ان کے ساتھ اٹیچ رہے، اور دوسری پارٹیز کے ساتھ ان کا رویہ نیوٹرل نہیں تھا. اور پھر جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی، تو ان کے ساتھ اٹیچ رہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رویہ نیوٹرل نہیں تھا. تو وہ سرو کرتے رہے گورنمنٹ کو. یہاں تک تو بات درست ہے. لیکن جو ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے جنرل باجوہ صاحب کا، میرا خیال ہے انہوں نے اپنا ادارہ بھی بچایا اور پاکستان بھی بچایا. وہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں ان کا رویہ تھا، کیونکہ جس طرح جنرل فیض حمید صاحب نے اپنا معاملہ فٹ کر لیا تھا، یا عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ اپنا معاملہ فٹ کر لیا تھا، اگر جنرل باجوہ اس کو رزسٹ نہ کرتے تو یہ سب کچھ ہو جاتا. اور اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو آج پاکستان بالکل ڈیفرنٹ ہوتا. تو یہاں پہ کوئی ایسا گسٹاپو قسم کا یہاں پہ سسٹم ہوتا، اور ایسے کوئی جوتے چل رہے ہوتے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو وہ جو عمران خان کو اور فیض حمید صاحب کو جو روکا نا جنرل باجوہ نے، میرا خیال ہے وہ واقعی فوج کے اوپر بھی احسان ہے اور پاکستان کے اوپر بھی احسان ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، انفارمیٹیو تو آپ کے لیے رہا ہی ہوگا، لیکن میں آپ کو یہاں سے ایک پیغام یہ بھی دے دیتا ہوں کہ اسی طرح کے دلچسپ سوال ہمیں بھیجتے رہیے. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے اچھے اور اس طرح کے جو ڈیسنٹ کوشچنز ہوں انہیں شامل کر کے پورا ویلاگ بھی اس کے اوپر آپ کے لیے بنا دیا جائے. لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.